अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार व हुम यस्जुदून। अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल और करम है कि उसने हमें अक़ीदे के मौजू पर एक सिलसिलावार बातें सुनने का हमें मौका दिया अल्लाह ताला। आज तीसरी क्लास है और टॉपिक जो है फरिश्ते हर हमेशा अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, ये मौजू है। तो हमारा ईमान है किन बातों पर? 6 बातों पर। ईमान के कितने अरकान हैं? 6 अरकान। क्या क्या बोलो? अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान और तकदीर पर ईमान। तो उसमें से जो दूसरा जो फरिश्तों पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान रखने का माना और मतलब ये भी है कि फरिश्ते जो इबादत करते हैं, फरिश्ते जो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, उसको भी हमें मानना है। तो फरिश्ते कैसा मानते हैं? सूरह आराफ के आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिहिम युसब्बिहूना लहू, यानी वो हमेशा अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरून, अल्लाह के पास जो लोग हैं यानी फरिश्ते, वो हमेशा अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। ला यस्तकबिरून, वो किब्र नहीं करते यानी घमंडी नहीं करते, उनके अंदर इबादत करने के बाद एक फ़ख्र नहीं आता। ये अल्लाह ताला इस आयत में फरमान अन इबादतिही वलहू युसब्बिहूनहू, यानी अल्लाह की तस्बीह वो बयान करते हैं हमेशा। वलहू यस्जुदून, और वो हमेशा अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं, यानी हमेशा सजदों में रहते हैं, हमेशा वो अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहते हैं और कभी घमंडी नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। इस आयत के जरिए से ईमान वालों को उभारा जा रहा है, ईमान वालों को उभारते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरिश्तों के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बयान की कि फरिश्ते कैसे कैसे इबादत करते हैं। कि अहादीस में आता है कि कुछ फरिश्ते ऐसे रहते हैं कि जब से दुनिया बनाई गई है उस वक्त से वो अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। एक फरिश्ते के बारे में आता है कि जब से वो पैदा हुए फरिश्ते, उस वक्त से वो रुकू में ही तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको उठाता है। रुकू से वो सर उठा के अल्लाह को देखते हैं वो फरिश्ते, तो कहते हैं अल्लाह तेरी बड़ाई अभी कुछ भी मैं बयान नहीं करा, कब से, जब से वो पैदा हुई है और क़यामत तक रुकू में ही, उसके बावजूद भी वो कहेंगे कि अल्लाह मैं तेरे जो बड़ाई है तेरी, तो तेरी जो पाकीज़गी है वो अब तक मैं कुछ भी बयान नहीं करा, क़यामत तक रुकू करने के बावजूद भी। फिर वो सजदे में गिर पड़ते हैं। तो सुभान अल्लाह, ऐसे भी फरिश्ते हैं। और आप सुने रहेंगे फरिश्तों की जो तादाद के बारे में, हैरान होंगे इंसान कि कितने फरिश्ते हैं, ज़मीनों और आसमानों में भर जाएंगे। लैलतुल क़द्र कहते किसको? क़द्र बोले तो तंग होने को कहते हैं क़द्र, यानी फरिश्तों से ज़मीन तंग हो जाती है, इतने फरिश्ते हैं। और बैत मामूर जो 7 आसमानों के ऊपर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत गाह है, इबादत खाना है, वहाँ पर फरिश्ते हर मरतबा तवाफ़ करते रहते हैं, हर रोज़ तवाफ़ करते रहते हैं। एक दिन में 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं। एक मरतबा वो फरिश्ते की बारी आई, क़यामत तक दोबारा फिर बारी नहीं आती, इतने फरिश्ते हैं अल्लाह। तो इससे जो बात समझनी है मुझे और आपको, जो बात लेनी है वो ये कि फरिश्ते हमेशा इबादत करते रहते हैं। फरिश्तों की इबादत का अंदाज ये है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते वक्त सहाबा इकराम से कहते कि अला तसुफ़ून कमा तसुफ़ुल मलाइका इंदा रब्बिहा, कि तुम फरिश्तों के जैसा सफ़बंदी क्यों नहीं करते? सफ़बंदी तुम ऐसे करो जैसे फरिश्ते करते हैं। कुल्ना या रसूल अल्लाह कैफ़ तसुफ़ून अल मलाइका इंदा रब्बिहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फरिश्ते सफ़बंदी करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युतिम्मून सुफ़ूफ़ल ऊला व यतरासून सफ़, यानी अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो सफ़ों को ऐसे बराबर करते हैं कि आगे की जो सफ़ है उसे मुकम्मल करते हैं पहले, और सफ़ों के बीच में खाली जगह को नहीं छोड़ते। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्ते भी सफ़बंदी करते हैं, गोया
فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز میں ایسے سب بندی کرنا ہے جیسے فرشتے کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی بڑائی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد دیکھو دوسری جو بات ہے فرشتوں کی سب بندی کے بعد، افضل ترین کلام، سب سے بڑا کلام، سب سے عظیم کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین کلام کس کا ہے، کس بات کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ. تمام کلام میں، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو اللہ کی بڑائی، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اور الحمدللہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہ بولنا سب سے افضل ترین کلام ہے. اس روشنی میں سورہ زمر کی آیت میں آیت نمبر 75 ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں عرش کے اطراف، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کے عرش کے اطراف و اکناف تمام فرشتے بیٹھے رہیں گے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، پھر وہ کہا جائے گا کہ تمام اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے. تفسیر الرحمن میں تفسیر ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمام کا بیچ میں فیصلہ کر دے گا انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں اطراف و اکناف بیٹھے رہیں گے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ حشر کے میدان میں بھی فرشتے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں میں، حامیم سجدہ کی آیت اس پر 8 میں، اس سے پہلے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج کا آنا، چاند کا، پھر دن کا، رات کا، یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں اپنی جگہ. لا تسجدوا، اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج کو، چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ ان تمام کو جو پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرو، اس اللہ کی عبادت کرو. تو یہ سورج اور چاند کے اوپر بھی غور کریں تو یہ سب بھی اپنے مدار پر آ رہے ہیں، کبھی ٹکراتے نہیں. دن کا آنا، رات کا آنا، یہ بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، کبھی بھی آگے پیچھے ہوتے نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. تب جا کر اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، کون؟ مشرکین مکہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، اس پر 8 حمیم سجدہ کی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے فرشتے موجود ہیں. فرشتوں کی جو عبادت وہ بہت ہے، اللہ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. بندے عبادت کریں یہ اللہ کو کیا بھی آس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر امید لگا کے نہیں بیٹھا ہے، بلکہ اللہ کے پاس جو مخلوق ہے فرشتے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے یعنی مشرکین مکہ اعراض کریں تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے پاس تو عبادت کرنے والے بہت موجود ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے فرشتے، وہ ایک عظیم مخلوق ہے. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے پیدا کیا. تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، ان کا کام ہی وہ ہے. تو ہم سب کو ایک بات آخر میں یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ ایمان والوں کو ابھارا جاتا ہے اس بات پر کہ فرشتے جیسی عبادت کرتے ہیں تمہیں بھی ویسی کرنے کی کوشش کرو. اب یہ نمازیں ہیں، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہے یہ اصل میں دراصل ہماری روح سے تعلق ہے. فرشتے پورے کے پورے روح ہیں. مطلب فرشتوں کے بارے میں کہا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یعنی تمام روح اور تمام فرشتے، والملائکہ بولے تو تمام فرشتے صف بندی کریں گے. گویا یہ آسمان سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے. فرشتوں کی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والی اور آسمانوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے. تو ہماری جو روح ہے وہ کہاں سے آئی؟ آسمان سے، اللہ کی طرف سے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں ایک روح ڈالی ہے، وہ آسمان سے تعلق رکھنے والی ہے. تو آسمانوں سے تعلق رکھنے والی اس روح کو بھی آسمان میں رہنے والے مخلوق سے زیادہ
کنیکشن ہوتا ہے، وہ جیسا عبادت کرتے ہیں وہی عبادت یہ روح بھی تلاش کرتی ہے، یہ روح بھی تڑپتی ہے عبادت کے لیے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بے چین ہوتی ہے، یہی روح ہے۔ وہ انسان گناہ کرتے 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 اس قدر کرتا ہے کہ وہ روح کو منہ بند کرتا ہے یا مروا دیتا ہے۔ یہی ذکر ہے حدیث میں، الذی یذکر ربہ ولا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ کون سی بات ہے اصل میں؟ وہ روح کے تعلق سے ہے۔ انسان جب اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی روح مر جاتی ہے، انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب روزہ رکھتا ہے آدمی تو فرشتے بھی کھاتے پیتے نہیں کھاتے پیتے نہیں فرشتے، تو روزہ رکھتا ہے آدمی تو گویا فرشتوں کی صفت کو اپنا رہا ہے۔ فرشتے اللہ کے پاس زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ کو پسندیدہ مخلوق ہے۔ تو انسان کیا کر رہا ہے؟ ایمان والا روزہ رکھ کے اللہ کو خوش کر رہا ہے، اللہ میں تیرے لیے بھوکا پیاسا ہوں، گویا فرشتوں جیسا عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس سمجھ آ رہی؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات بھی ہے کہ فرشتوں کے لیے جزا نہیں ہے، جنت جہنم کا ان کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین انسانوں کو بنایا ہے جنت جہنم مستحق۔ یعنی جنت کا مستحق کیوں؟ اچھے اعمال کریں۔ دیکھو ہمارے دل میں یہ بدن بھی ہے، بدن کے ساتھ ساتھ اللہ نے روح بھی، یعنی فرشتوں کی جو صفت ہے روح، وہ بھی ہمارے اندر رکھا ہے۔ تو ایک آسمان سے تعلق رکھنے والی، ایک مٹی زمین سے تعلق رکھنے والی، زیادہ ادھر کھینچ تاچ ہوتا ہے۔ دنیا میں جو دیکھتے ہیں ہمیں خواہش پیدا ہوتی ہے، لینے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، آدمی دیوانگی اختیار کرتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے کسی کے پیچھے۔ تو یہ ساری چیزیں رہتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرنا یہ کمال ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد علم سکھایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی علم بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جانکاری حاصل کریں ہم فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کا جو ایمان ہے، ان کا عبادت ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری لیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں تو اللہ رب العالمین جنت جیسے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔